بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ کے ترجمے سے پہلے کچھ سمجھنا ہوگا، تب وہ بات سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آنے کی۔ اس سے پہلے سیقول السفہاء من الناس یہیں سے شروع ہوا تھا اور کافی دور تک چلا یہ ذکر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ یا کہتے ہیں قبلے کا بدلنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پورے تابع دار ہوتے ہیں۔ جب حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر کو نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، انبیاء کی تو شان یہ ہے ہی، لیکن پکے سچے مسلمانوں کی بھی شان یہی ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، حج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، زیارتوں کے دوران آپ نے ایک مسجد دیکھی ہوگی جس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ مسجد ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر درمیان ہی میں باقی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو یہ نہیں کہ چلو جون سی پڑھ رہے تو پوری پڑھ لیں، اگلی نماز میں بیت اللہ کی طرف کو منہ کر لیں گے، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر نہیں، بلکہ نماز کے دوران ہی گھوم گئے۔ ہاں، میں اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے بیت اللہ شمال میں ہے، ادھر نہیں، شمال تو ادھر ہے، ادھر بائیں طرف، اور مشرق کیا کہتے ہیں بیت المقدس جنوب میں ہے، اس طرح سے ہے۔ تو آپ دیکھو کہ امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہیں منہ ادھر کو کر لیتے تو سارے نمازی آگے ہو جاتے، یہ بلکہ آپ گھوم کے ادھر آئے اور تمام صحابہ نے اپنا رخ ادھر کو کیا۔ یہ تو اتنا بڑا عمل ہوا، لیکن اتنی تاخیر نہیں ہوئی کہ بھئی یہ نماز پوری کر لو، اگلی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں۔ خیر، یہ ہوا۔ اس کے بعد گویا کہ مدینہ منورہ میں ایک بھونچال آ گیا، جدھر جاؤ اسی کا تذکرہ، جدھر جاؤ اسی کا تذکرہ۔
گلی میں، نکڑ پہ، چائے پہ، کھانے پہ، 4 آدمی جہاں بیٹھے ہیں وہاں اسی کا ذکر، اس واسطے کہ یہود بھی تھے وہاں، پھر منافقین بھی تھے وہاں، اور ایک طبقہ اور ہے، ان کو منافق تو نہیں کہا جاتا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کمزور ایمان والے، کمزور علم والے، کمزور سمجھ والے، ادھر کی سنی تو ادھر کو لڑک گئے، اور ادھر کی سنی تو ادھر کو لڑک گئے، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سب تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا، اگر یہ نبی ہوتے تو یہ بھی بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے؟ کوئی تو یوں کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا، بھائی یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنی کسی ایک بات پہ جمتے ہی نہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ایک ہر وقت کا یہی چرچا، ہر وقت کا یہی چرچا رہا۔ تو ان کے جو سوالات تھے اور ان کے جو صحیح معنی میں اعتراض تھے، ان کے جواب اوپر آ چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ بیان فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جو ضروری بات تھی وہ کہی جا چکی، بس تم اس بحث کو اب یہاں ختم کر دو، اب اس کا تذکرہ نہ کرو۔ یہ بات تو اسی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اور تھوڑی سی وضاحت ہو جاوے گی، اور اس سے ایک بڑا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اپنی تو میں مثال دیتا نہیں، اپنی اگر مثال میں دوں گا تو ہم آپس میں بھیڑ پڑیں گے، کوئی کہے گا صحیح کہا، کوئی کہے گا غلط کہا۔ میں دوسروں کی مثال دے دوں، اپنی غلطی اپنا آپ سوچ لیو۔ ہاں، ایک جماعت ہے جس کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا مشن بنایا ہے اقامت دین، حکومت الہیہ، یعنی اسلامی حکومت قائم ہو اور دین قائم ہو، 24 گھنٹے بس وہ اسی کا ذکر کریں گے، ہر بات میں اسی کا ذکر کریں گے، ہر چیز میں اسی کو دیکھیں گے، جیسا کہ دین میں اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات ہو ہی نہیں، بلکہ سارا دین اسی میں منحصر ہے۔ پھر چلو ایک دوسرے لوگ، ان کی ساری محنت اس پر ہے کہ کہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بس اگر یہ ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اور یہ نہیں ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ بس ایک دی بات کو لے لی اور اسی پر اپنی ساری علمی طاقت، عملی طاقت، زبانی طاقت اسی پر خرچ کر رہے، اور باقی پورے دین کو نظر انداز کر دیا، گویا کہ پورے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ہماری اکثر لوگوں کی۔ چلو، جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور سمجھو آپ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا میں نے، ان کی ایک بات سنی، بڑی اچھی بات ہے۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، 3 مرتبہ کہنا چاہیے، سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر سر پہ ہاتھ رکھے ہی 3 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھ لو، سر پہ ہاتھ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ اچھا، استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد؟ اس کی ہر آدمی الگ الگ حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت یہ بیان کی کہ جب آدمی ایک نیک کام میں لگتا ہے نا، اس سے بہت سارے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ سمجھے میری بات آپ؟ جب ایک کام میں لگتا ہے تو بہت سارے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں تفسیر کر رہا، اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نیک کام یہ بھی ہے لیکن اب وہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں کسی کو راستہ نہیں بتا سکتا،
وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں جب آدمی ایک نیک کام میں لگتا ہے. تو یہ نہیں کہ آدمی اسی کو سب کچھ سمجھ لے، بلکہ اس کے ادا کرنے کے بعد، اس کے پورا کرنے کے بعد واقعی استغفار کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کوئی اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ اہم کام مجھ سے رہ تو نہیں گیا، مجھ سے چھوٹ تو نہیں گیا. خیر چلو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں نیکی اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کسی ایک سمت کی طرف پھیر لو. یہی نیکی اسی میں منحصر نہیں ہے، یہ بھی من جملہ نیک کاموں کے ایک کام ہے. بہت سارے احکام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک حکم ہے. ہاں، اس کے علاوہ بھی نیک کام ہیں، ان کو سنو اور ان پر عمل کرو. لیکن نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے. یوں تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ دین کا علم ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. جی ہاں، ایک تو بات یہ ہے. اور اگر ہے بھی، اور جن کے پاس ہے بھی، ان کو چاہیے کہ بار بار اس کو سنتے رہیں سننے والے، اور بار بار اس کو بیان کرتے رہیں بیان کرنے والے، تاکہ وہ تازہ رہے. بات آپ کی سمجھ میں آئی گئی ہوگی. ایک دوسری طریقے سے بھی سمجھاؤں گا آپ کو. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. معروف کا ترجمہ کرتے ہیں نیکی، بھلائی، نیکی کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم کرنا. حالانکہ معروف کے معنی نیکی کے نہیں ہیں، بھلائی کے نہیں ہیں، بلکہ معروف کے معنی ہے جانی پہچانی چیز. معروف جانی پہچانی چیز، عرف جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے، جانی پہچانی چیز. تو نیکی اور بھلائی کا چرچا مومنین کے درمیان، مسلم معاشرے میں اتنا رہنا چاہیے، اتنا رہنا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے نزدیک جانی پہچانی چیز ہو. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ حضرات. تو الحمدللہ ہم مومن ہیں. ہمیں جن کو علم ہے ان کو بھی، اور جن کو علم نہیں ہے ان کو بھی یہ بات بار بار سنتے رہنا چاہیے اور بار بار بیان کرتے رہنا چاہیے. چلو میں سوال قائم کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات کی باریکیوں کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانا ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک موجود ہستی ہے. پہلی صفت موجود ہستی ہے، کوئی من گھڑت فرضی چیز نہیں ہے، سپوز کی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ موجود ہستی ہے، حق ہے، حق موجود ہے، ایک ہستی ہے. اور اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود موجود ہے. ہاں، ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو اس نے بنایا. وہ سنتا ہے لیکن اس کے کان نہیں ہیں. وہ بولتا ہے لیکن اس کے زبان نہیں ہے. نہ ہم جیسے مخلوق جیسے اس کے کان ہیں، نہ ہم جیسے اور مخلوق جیسی اس کی زبان ہے.
وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے ہونے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی کئی ہزار سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ آئندہ کیا کیا ہوگا۔ اسی نے ہر چیز پیدا فرمائی، وہی سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں۔ 99 نام آپ نے اکثر و بیشتر کتابوں میں لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات 99 ہی میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ بس میں اب بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی صفات پر کب ایمان آئے گا؟ ہم اللہ کی صفات کو جانیں اور پھر اس پر یقین کریں، اور اتنا یقین کہ شک پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی شک ڈالے تب بھی ہمارے اندر شک پیدا نہ ہو۔ اور یہ دوستو اس طرح ہے، آپ نے بھی بچپن میں یاد کیا ہوگا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس کے تمام ناموں کے ساتھ، اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ چلو اچھا، اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، اگر آپ نے نہ کیا ہو، اگر کر لیا ہو تو الحمدللہ، اور نہ کیا ہو تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یاد کرو اور ترجمے کے ساتھ یاد کرو، ٹھیک؟ اللہ کی صفات، اللہ کے صفاتی نام یاد کرو اور ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ اور سب نام تو روزانہ ہم پڑھ نہیں پاویں گے، اللہ کے ناموں میں سے کچھ ناموں کا انتخاب کیا ہے میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے، اور دوسرے بزرگان دین نے بھی۔ ان ناموں کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھو، ان ناموں کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھو۔ جتنا ہم بار بار ان کو پڑھتے رہیں گے اور ان کے معنی میں غور کرتے رہیں گے، ہمارا یقین اور اللہ پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے میری دعا میں ایک لفظ سنا ہوگا، اور ہمیشہ الحمدللہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور کراتا بھی ہوں، اے اللہ ہم کو اپنی صفات کی پہچان عطا فرما۔ سنتے ہیں آپ؟ یہ وہی ہے، اللہ پر ایمان، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما۔ بس میں ہاں ایک بات اور کہہ دوں، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برار صاحب نور اللہ مرقدہ مسجد میں بھی سب نمازیوں کے درمیان اور مدرسے میں صبح کو سب بچوں کو جمع کر کے روزانہ اللہ کا ایک نام، اللہ کی ایک صفت کا ترجمہ یاد کراتے تھے۔ یہ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کا یقین کریں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ والیوم الآخری، جو یوم آخرت پر ایمان لاوے۔ دیکھو یوم آخر کا بالکل ٹھیٹ اردو ترجمہ کہتے ہیں پچھلا دن، بعد والا دن، آخری دن۔ اس سے اکثر و بیشتر مراد ہوا کرتا ہے قیامت، اور ایک مطلب اس کا لیا جاتا ہے مرنے کے بعد سے آخر تک کے حالات۔ تو ایمان میں ایک چیز یہ ہے کہ اس پر ایمان لاوے، مثلا کہ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاوے، اگر اس کو دفن کیا گیا ہو یا کسی اور طریقے سے اس کی موت ہوئی ہو، اور یوں سمجھ لو کہ عالم برزخ میں اس کی روح پہنچ جاوے، چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو، چاہے وہ ڈوب گیا ہو، چاہے وہ درندوں نے کھا لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو،
پھر وہاں جا کر اس سے سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے کر کے پھر یہ پوچھا جاتا ہے من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ یہ تو جو شخص یہاں سے ایمان کی حالت میں گیا، وہ عربی جانتا ہے نہیں جانتا، وہ عربی سمجھے گا وہاں جا کر، اور ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح صحیح دے گا، صحیح صحیح جواب دے گا۔ اور جو شخص عربی کا کتنا ہی ماہر ہو، علم والا کتنا ہی ہو، لیکن دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوا ہو، تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ وہ یوں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ یوں کہے گا۔ تو بہرحال قیامت قبر میں کیا گزرے گی، یعنی عالم برزخ میں کیا گزرے گی، اس پر یقین، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر یقین، اللہ رب العزت کے سامنے سب کو جمع کیا جائے گا، ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا اور وہاں حساب ہوگا، اس پر یقین۔ اعمال نامے بکھیرے جائیں گے، اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اس پر یقین۔ اعمال تولے جائیں گے، ترازو رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، اس پر یقین۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، پل صراط پہ سے گزرنا حق ہے۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال زیادہ ہوں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس کے ایمان ہی نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا۔ ایمان ہوگا لیکن نیک اعمال کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ بھی کچھ دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ غرض جو مرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لاوے۔ ایمان کیسے لاویں گے بھائی ہم؟ ایمان کا مطلب ہے ان کا یقین کریں گے۔ یقین کیسے کریں گے ہم؟ جب پہلے جانیں گے تبھی تو۔ ایک بات کا ہمیں علم ہوگا تب اسے جھٹلاویں گے یا شک کریں گے یا یقین کریں گے۔ تو پہلے ان چیزوں کو جانو اور پھر اس پہ ایسا یقین کرو، ایسا یقین کرو کہ شک پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی شک بھی پیدا کرنا چاہے تب بھی شک پیدا کرنے سے شک نہ ہو، اور اگر خود بخود شک آمے تو اپنا حال چھپائے نہ پھرو، اس شک و شبے کو لیے نہ پھرو، بلکہ کسی ماہر عالم دین کے سامنے رکھو، وہ آپ کا شک و شبہ دور کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو ایسی تدبیر بتا دے گا جس سے یہ شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ ایک بات اس کے ساتھ پہلے بھی بتائی تھی میں نے، آج بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ پھر بھی بتاتا رہوں گا۔ جانو، جو شک و شبہ ہو اس کو دور کر لو، اور اس کے ساتھ کچھ دیر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کیا کرو۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر کرنا چاہو کرو۔ ہاں، کوئی ذکر کرتا ہے قرضہ دور کرنے کے لیے، کوئی قرض دور کرتا ہے جنات تابع کرنے کے لیے، یعنی کوئی ذکر کیسے وظیفے ہیں، وظیفوں کی تاثیر ہے۔ اس کی تاثیر یہی ہے کہ یقین پیدا ہوتا ہے، شکوک و شبہات خود دور ہوتے ہیں جی، اور یہ یقین اس درجے کا ہو جاتا ہے، یہ یقین اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، کوئی علم تمہارے پاس نہیں، لیکن کفر اور شرک کی بات تمہارا دل قبول نہیں کرے گا،
سنے گا قبول نہیں کرے گا. جیسا کہ یوں کہتے ہیں کہ میدا مکھی کو قبول نہیں کرتا. اگر مکھی نکل لے آدمی تو جب تک وہ مکھی نہ نکل جائے گا اس وقت تک قے ہوتی رہتی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو، اور نہیں ہے تو دوسری مثال لے لیجیے گا. بعض آدمی کو دودھ موافق نہیں آتا، اگر دودھ پی لیا تو جب تک وہ نکل نہ جاوے جب تک چین نہیں آتا. بعضوں کو کچھ، بعضوں کو کچھ. اسی طریقے سے ایمان کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں علم بھی نہیں ہے تب بھی کفریہ بات، شرکیہ بات ہمارا دل قبول نہیں کرتا. بس آج یہیں تک، اور انشاءاللہ اس کے آگے اگلے ہفتے اللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین.